قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالہ پاک کے صدقے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں جو کچھ بیان ہو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں آپ کو اللہ سے ڈرنے کا فائدہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ اور اس کی برکتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ سے ڈرنے اور سچوں کے ساتھ ہونے کا ذکر اللہ پاک نے دیگر پاروں کے ساتھ ساتھ 11ویں پارے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہم ان کے مددگار ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کسی طاقت یا دنیا کی کسی قوت کا ڈر ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے ہر معاذ پر، دنیا کے ہر میدان میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خیر خوف خدا کی بے شمار فضائل ہیں۔ اب میں آپ کو سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ بتاتا ہوں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک سچوں کے ساتھ ہونے کی برکت سے ہم کو بھی کامیابی سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے سچ اور جھوٹ کے حوالے سے ایک دو حدیثیں سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف لے جاتی ہے۔ سچائی کس کی طرف لے جاتی ہے؟ بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بدکاریاں جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ آج ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا کوئی گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کا مذاق بنانے کے لیے بات بات پر جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، اور اسی طریقے سے تمام، بلکہ یوں سمجھ لیں علماء فرماتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ علماء اس کی علت اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شراب پینے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے پر کافر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زنا کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے پر کافر نہیں ہوتا ہے، چوری کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے پر کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا ایسا بڑا گناہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور جھوٹی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ کہیں خدا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ نبی آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور جھوٹی بات یہ ہے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جنت اور دوزخ برحق ہیں، اور جھوٹی بات یہ ہے کہ کوئی اس کا انکار کر دے اور کہہ دے کہ جنت اور دوزخ نہیں ہے، تو جھوٹی بات ہو گئی نا۔ تو بسا اوقات جھوٹ بولنے سے آدمی کافر تک ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا کفر کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ کفر اور شرک کے بعد جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے والوں کی بڑی برکتیں اور فضائل کو بیان فرمایا ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے، ایسی بے پر کی اڑاتا تھا تاکہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا، بس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا، یعنی کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کتنی تکلیف اور کتنا درد ہوتا ہوگا جب جبڑوں کو کسی کے پھاڑا جاتا ہوگا۔ المختصر یہ جھوٹ کے بہت جو ہے نا وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور سچ کی بڑی برکتیں ہیں۔ سچ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے وہ دنیا میں بھی بچ جاتا ہے اور آخرت میں بھی بچ جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابوبکر شبلی کا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے مریدوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شبلی کا مناظرہ ہوا یا ان کی بحث ہو گئی بادشاہ وقت سے ان کی بحث ہو گئی، تو بادشاہ وقت نے اپنے وزیروں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ کس کی گرفتاری کے لیے؟ حضرت شبلی کے۔ حضرت شبلی کو جب اس بات کی خبر اور اطلاع ہوئی کہ بادشاہ کے وزیر مجھے پکڑنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ نے بھاگنا شروع کیا اور گلیوں سے بھاگتے رہے اور پیچھے پیچھے سپاہ بھی بھاگتے رہے، لشکر بھی آتا رہا۔ آپ سوچتے رہے کہ اب چھپوں تو کہاں چھپوں؟ اچانک جنید بغدادی پیر و مرشد کا خیال آیا، چلو جو پیر آخرت میں بچائے گا وہ دنیا میں بھی تو بچائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت جنید بغدادی کے خانقاہ میں آپ تشریف لے گئے۔ جنید بغدادی اپنی خانقاہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کہا حضور مجھے بچا لیجئے، بادشاہ سے کچھ میری بحث ہو گئی، انبن ہو گئی ہے، نتیجے میں اس کے سپاہ مجھے پکڑنے کے لیے میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ جنید بغدادی نے فرمایا جاؤ کمرے کے اندر جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابوبکر شبلی کمرے کے اندر گئے اور چھپ کر کے کونے میں بیٹھ گئے، اور جنید بغدادی باہر بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے، کہا حضور آپ نے شبلی کو دیکھا ہے؟ جنید بغدادی نے فرمایا ہاں وہ میرے کمرے میں کونے کے اندر ہے۔ اب یہ حضرت ابوبکر شبلی سوچ رہے یا اللہ یہ کیسے پیر ہے، چھپانا تو بتانا نہیں تھا، اور اگر بتانا تھا تو پھر چھپانا نہیں تھا، چھپا رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ سپاہ اندر آئے، انہوں نے کمرے کا کونا کونا دیکھا، شبلی نظر نہیں آئے۔ کمرے کا کونا کونا دیکھا، شبلی نظر نہیں آئے۔ نکل گئے باہر، کہا حضور شبلی تو اندر نہیں ہے، کہیں ہے وہ؟ فرمایا ہاں میرے کمرے میں ہے، کونے کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ گرفتار کر لو۔ پھر آئے، پھر کونا کونا دیکھا تو شبلی نظر نہیں آئے۔ پھر باہر گئے، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے کہ حضرت اب کسی دوسرے حالت میں ہوں گے، چلے گئے۔ اور جانے کے بعد ابوبکر شبلی کمرے سے باہر آئے، کہا حضور پہلی بات تو چھپانا نہیں تھا، اور چھپانے کے بعد بتانا نہیں تھا، آپ نے چھپا کر کے کیوں بتایا؟ جنید بغدادی جو اپنا سر پاک نیچے کر کے بیٹھے تھے یوں اوپر کرتے ہیں اور جلال میں فرماتے ہیں شبلی تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیری وجہ سے جھوٹ بولتا؟ ارے یہ سچ کی برکت ہے کہ تو یہاں بچ گیا اور میں وہاں بچ گیا۔ یہ سچ کی برکت ہے کہ اللہ نے تجھے ان کی نگاہوں سے غائب کر دیا، اوجھل کر دیا، تجھے یہاں بچا لیا، اور میں سچ کی برکت سے قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ تو سچ کی بڑی برکتیں ہیں۔ سچ کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی یہاں بھی بچ جاتا ہے اور وہاں بھی بچ جاتا ہے۔ جتنی بھی بڑی بات ہو آپ سچ بولا کریں۔ اور کیا ہوتا ہے نا، ایک بات کو چھپانے کے لیے دسیوں بات کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ عالم کورس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے مجانی الادب، عربی ادب کی کتاب ہے، میں کئی سالوں سے اس کو پڑھا رہا ہوں۔ اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑا ظالم بڑا جابر بادشاہ گزرا ہے، اور اتنا بڑا جابر بادشاہ گزرا ہے کہ اس کے بارے میں ملتا ہے 90,000 لوگوں کو تو اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ 90,000 خانہ کعبہ کا جہاں طواف کرتے نا، مطاف میں کئی بڑے بڑے علماء اور اولیاء کو قتل کیا اس نے، حجاج بن یوسف نے۔ ہاں اس کا ایک کام اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پر جو زیر و زبر لگا آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، وہ اسی نے لگوائے ہیں۔ کس نے؟
حجاج بن یوسف نے، ورنہ نقطے زیر زبر پہلے نہیں تھے، وہ نقطے زیر زبر حرکات پیش وغیرہ سب اسی نے لگوائے ہیں. یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. کسی نے اس سے کہا تھا اے حجاج بن یوسف، تو نے عمر کا زمانہ دیکھا ہے، ان کی عدالت کو دیکھا ہے، ان کے انصاف کو دیکھا ہے، تو عمر کی طرح انصاف کیوں نہیں کرتا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ کیوں انصاف نہیں کرتا؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ تم ابو ذر غفاری جیسے وفادار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، میں عمر جیسا عادل بادشاہ بن جاتا ہوں، ہے نا. تم گنہگار ہو، تم بدکار اور سیاکار اور مجرم ہو، پاپی ہو، تو اللہ نے مجھ جیسے ظالم بادشاہ کو تم پر مسلط کر دیا ہے. بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے. ایک مرتبہ جمعہ میں یہ خطبہ دے رہا تھا اور بہت لمبا خطبہ ہو گیا، بیان بہت لمبا ہو گیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ بولے. ایک آدمی کھڑا ہوا بیچ مجمع میں سے، اس نے کہا اے بادشاہ دیکھو وقت نکلتا جا رہا ہے نماز کا، اپنی تقریر کو ختم کرو اور نماز شروع کرو. بادشاہ نے تو کچھ نہیں کہا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد، خطبہ ختم ہونے کے بعد، اس بادشاہ نے، حجاج بن یوسف نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا. اس کے گھر کے لوگ آئے اور آ کر کہا حضور اس کو چھوڑ دیں، وہ پاگل آدمی ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا، کبھی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے. حجاج بن یوسف کو معلوم تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے، اگر دیوانہ ہوتا تو اس طرح ٹوکتا نہیں تھا. تو حجاج بن یوسف نے اس کے گھر والوں سے کہا اگر وہ اقرار کر لے کہ میں دیوانہ ہوں، میں پاگل ہوں، تو میں اسے چھوڑ دوں گا، میں اسے چھوڑ دوں گا. تو اب اس کے خاندان کے سارے لوگ جیل میں اس کے پاس گئے، بھائی تجھے رہائی مل جائے گی، جیل سے تو آزاد ہو جائے گا، بس تجھے بادشاہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ تو دیوانہ ہے، کبھی کبھی تجھ سے اس طرح کی باتیں نکل جاتی، اس طرح کی تو حرکتیں کر بیٹھتا ہے. اس نے کہا واللہ ایسا نہیں ہے، میں نے پورے ہوش و حواس میں حجاج کو ڈانٹا ہے، حجاج بن یوسف کو. بات اس تک پہنچائی گئی کہ وہ تو ایسا کہہ رہا ہے. تو حجاج بن یوسف نے اس کے سچ بولنے کی وجہ سے اس کو آزاد کر دیا، ہے نا. حجاج بن یوسف تو جانتا تھا نا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے، لیکن اس نے سچ کہہ دیا. تو مجائن الادب میں وہ بزرگ وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس کے سچ کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے اس کو جیل سے آزاد کر دیا. تو یہ سچ کی برکت ہے نا. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سچ بولا کریں، سچ کے اندر بڑی برکت ہے. اور سچوں کی صحبت اختیار کیا کریں. کس کی صحبت؟ سچوں کی صحبت. جو سچے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں. اب سچوں کی صحبت اختیار کرنے میں سب سے زیادہ کن کی صحبت اختیار کرنی چاہیے؟ علماء کرام کی. کن کی؟ جو علماء اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں، جن کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد صرف خدا کی یاد آتی ہو، خدا، رسول، قبر، آخرت، جنت، دوزخ کی بات ہوتی ہو، حدیث اور قرآن کی بات ہوتی ہو. ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی. سنیے حدیثوں میں اچھوں کی صحبت کے کیا فائدے بیان کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر علماء کی صحبت کے کیا فائدے بیان کیے گئے ہیں. یہ حدیث پڑھنے سے پہلے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں. الملفوظ میں اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور کیا علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی بگڑ جاتا ہے؟ علماء کی، عالموں کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی بگڑ جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فوراً حدیث پاک سنا دی. کون سی حدیث ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں، اغض عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسۃ فتہلک او کما قال. فرماتے ہیں نبی نے فرمایا اغض عالما، تم صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو، او متعلما، یا تم متعلم ہو، طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، او مستمعا، یا تو تم ان کو سننے والے بنو، یا تو تم، او محبا، یا تو ان سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن الخامس، پانچویں نہ بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. نبی نے فرمایا ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو صبح اس حال میں کرو، یا تو تم عالم ہو بنے رہو، یا تو متعلم ہو، یا تو ان سے محبت کرنے والے ہو، یا تو ان کو سننے والے ہو، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. آج ہماری ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب بہت بڑا یہ بھی ہے، نہ آج ہم عالم ہیں، آج نہ ہم متعلم ہیں، آج نہ ہم ان کو سننے والے ہیں، اور آج نہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہلاکت ہمارا مقدر بنتے جا رہی ہے. حدیثوں میں سنیے کس طریقے سے رسول اللہ نے عالموں کی صحبت کو بیان فرمایا ہے. رسول اللہ نے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھنا
عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ کیا فرمایا نبی نے؟ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ ارشاد فرمایا نبی نے علم کی مجالس، علم کی مجالس۔ سنیے، اگر عبادت سے زیادہ، ذکر سے زیادہ علم کی مجلس کی فضیلت ہے، علم کی مجلس کی فضیلت ہے۔ ایک طرف ذکر ہو رہا ہے اور دوسری طرف علم کی باتیں ہو رہی ہے، تو ان دونوں مجلسوں میں سب سے افضل ترین مجلس کون ہے؟ جہاں علم کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں علم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تقریباً مسجدوں میں امام صاحب حدیث پڑھ رہے ہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور لوگ تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یقیناً سبحان اللہ کی برکتیں اپنی جگہ، تسبیحات کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑی فضیلت علم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ صرف تسبیح پڑھنے والے کو شیطان کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اگر علم رہے گا تو شیطان جلدی گمراہ نہ کر سکے گا۔ اس لیے علم حاصل کریں۔ تو نبی نے فرمایا وہ جنت کے باغ کیا چیز ہے؟ تو نبی نے فرمایا علم کی مجالس، جب ان سے گزرو تو بیٹھ جایا کرو، وہاں بیٹھ کر کے کچھ علم کی باتیں سیکھنا گویا کہ جنت کا پھل کھانے کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی مجلسوں کی طرف دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ علماء کی مجلسوں کی طرف دیکھے۔ کس کی طرف؟ علماء کی مجلسوں کی طرف دیکھے۔ کوئی مرد آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں یعنی فلاں مولانا صاحب، مفتی صاحب، آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں اس طرح قسم کھائی؟ پس وہ عالم کہتا ہے کہ اس کی عورت کو طلاق ہو گئی۔ اور ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں ایسی ایسی قسم اٹھائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ مرد اپنی اس بات کے ساتھ قسم توڑنے والا نہیں، اور یہ بات کہنا یعنی شریعت کے احکام کو بیان کرنا جائز نہیں ہے مگر انبیاء کرام اور علماء کے لیے۔ شریعت کے مسئلے بیان کرنا جائز نہیں ہے مگر انبیاء کے لیے اور علماء کے لیے۔ بس اس بات سے علماء کی شان پہچان لو، علماء کی شان پہچان لو۔ شریعت کے مسئلے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف انبیاء کو اور علماء کو۔ اس سے آپ خود علماء کی عزت اور ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علماء کی صحبت میں بیٹھا، تحقیق کی وہ میری صحبت میں بیٹھا۔ کس کی صحبت میں بیٹھا؟ میری صحبت میں بیٹھا۔ اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، اور جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ گئے وہ اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ان کو نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور سنیے، حضرت سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے ایسی لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہارے آخرت کا شوق دلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سنیے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علماء کی مجالس سے الگ نہ رہو، اس لیے کہ اللہ نے روئے زمین پر، توجہ چاہوں گا جملے پر، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر علماء کی مجلس سے مکرم کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا ہے۔ یعنی علماء سے زیادہ عزت والے کسی مٹی کو اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمایا، اس لیے علماء کے مجلس سے دور نہ رہو۔ آپ ہم جیسے گنہگار عالموں کو نہ دیکھیں، علماء وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھے تو آپ کا سیاہ دل منور ہو جائے، ہے نا، جن کی بارگاہ میں بیٹھے تو خدا کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور کن کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ سنیے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو، اور یہ صحبت بہت بڑی چیز ہے جی، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں نا، نماز جتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوتے نا، اس سے زیادہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ میں بارہا نہیں کہتا آپ سے، پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کا بیٹا صحبت کی بنیاد پر جہنم میں چلے گئے۔ صحبت کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں 5 لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ دیکھو وہ 5 میں کیا ہمارا بھی شمار ہوتا ہے؟ اگر ہے تو اس برائی کو نکال دیجئے۔ پہلا کون ہے؟ بہت جھوٹ بولنے والا، کبھی اس کی صحبت میں مت بیٹھیے۔ قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی ہے جھوٹوں پر، لعنت اللہ علی الکاذبین،
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کے ساتھ نہ بیٹھو. کیوں؟ کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے. وہ سراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے. وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا. جھوٹ بول بول کر کبھی اس کے ساتھ مت بیٹھیے, جھوٹوں کے ساتھ. نمبر 2 کون ہے؟ بیوقوف آدمی کی صحبت کبھی اختیار مت کیجیے. بیوقوف جو ہوتا ہے نا, اس کی صحبت اختیار مت کیجیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. وہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان ہی پہنچے گا. بیوقوفوں کی صحبت اختیار نہ کریں. اور نمبر 3 کون ہے؟ بخیل, کنجوس شخص. کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا, ہے نا. اور پھر مجانی الادب جو میں پڑھاتا ہوں نا, عربی ادب کی کتاب, اس میں بھی یہ ہے بخیل اور ایک سخی, یعنی لٹانے والا, فیاض آدمی. ایسا آدمی اللہ سے قریب ہے, رسول سے قریب ہے, تمام لوگوں سے قریب ہے اور جنت سے قریب ہے. کون؟ سخی اور فیاض. اور بخیل آدمی, کنجوس آدمی, اللہ سے دور, نبی سے دور, فرشتوں سے دور, انسان سے دور, جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہے. یہ بخل بہت بڑی بیماری ہے. تو فرماتے ہیں بخیل شخص کی صحبت اختیار نہ کرو, کیونکہ جب تم کو اس کی زیادہ ضرورت پڑے گی تو وہ دوستی ختم کر دے گا. اس لیے اس کی صحبت سے بچو. نمبر 4 کون ہے؟ بزدل شخص. کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا. جو بزدل ہوتا ہے نا, ڈرپوک, اس کی صحبت اختیار نہ کریں. نمبر 5 فاسق شخص. کون؟ کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرنے والا, گنہگار کی صحبت اختیار نہ کریں. یہ 5 لوگ ہیں, زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بیوقوف آدمی اور کنجوس آدمی اور بزدل آدمی اور کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرنے والا. ان 5 لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے. انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑی سکون کے ساتھ گزرے گی. اور اگر یہ 5 میں سے کوئی ایک برائی اگر ہمارے اندر ہے, آپ سے غلام ربانی عرض کرتا ہے اسے نکال کر کے پھینک دیں. تو علماء کی صحبت بہت بڑی چیز ہے, اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی چیز ہے. بلکہ انسان تو انسان ہے, انسان اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے وہ تو جنت میں جائے گا. ارے کتا جیسا جانور بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے, اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. یہ میں نے کیا اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں نہیں کہا گیا؟ کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا, لیکن اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. وجہ کیا؟ اللہ والوں کی صحبت کی بنیاد پر, اللہ والوں کی صحبت کی بنیاد پر, ہے نا. تو یہ صحبت بہت اچھی چیز ہے. اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. اگر آدمی نمازیوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نمازی بنے گا, روزے داروں کے ساتھ, پرہیزگاروں کے ساتھ بیٹھے گا تو پرہیزگار بنے گا, شرابیوں, چوروں, ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھے گا تو شرابی اور چور وہی بنے گا. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اور صحبت پر بھی خاص طور پر خیال رکھیں. تو اس بات کو اللہ نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو, اچھوں کی صحبت اختیار کرو. پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا. اب ایک دوسری بات, اسی پارہ نمبر 11 میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ ہمارے رسول کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے نا. ہمارے رسول کے 7 اوصاف کو بیان کیا ہے, ان میں سے 2-3 اوصاف کا ذکر میں کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماتا ہے تحقیق کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظمت والا رسول آیا. اے مکہ والو, عرب والو, تحقیق کی تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظمت والا رسول آیا. اور اس رسول کی شان کیا ہے, اس رسول کی صفت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بھاری گزرتا ہے, تمہارا مصیبت میں گرفتار ہونا, پریشانیوں میں گرفتار ہونا اس رسول کو گراں گزرتا ہے, اور وہ تمہاری بھلائی کے نہایتی چاہنے والے ہیں, مسلمانوں پر بہت مہربان, رحمت فرمانے والے ہیں. یہاں پر 1-2 صفت کو میں بیان کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک ایسا عظمت والا رسول آیا کہ تمہارا مصیبتوں میں گرفتار ہونا, مشقت میں گرنا ان پر گراں گزرتا ہے. یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کانٹا امتی کے پیر میں چبھتا ہے, درد اسے ہوتا ہے لیکن بے چین و بے قرار مدینے کا تاجدار ہوتا ہے. حضور کو
ہم گنہگاروں سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ حضور نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امت راستے سے گزرے اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے. میرے نبی نہیں چاہتے کہ میرا کوئی غلام راستے سے گزرے اور کسی پتھر سے ٹھوکر لگے اور زمین پر گر جائے اور وہ تکلیف کا شکار ہو جائے. اسی لیے تو نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ جاریہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ جاریہ ہے، ثواب کا کام ہے. حضور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں ٹھوکر لگے. حضور کو ہمارے کتنا خیال ہے معلوم ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں ایسی چھت پر نہ سونا جس چھت کی کوئی دیوار نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں نیند میں تم اٹھتے اٹھتے جاؤ اور نیچے گر جاؤ. گرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، نبی کو تکلیف ہوگی. حضور فرماتے ہیں رات میں سو تو برتن ڈھانک کر کے سونا. اگر برتن کھلا رہا اور کسی موذی جانور نے اس میں زہر چھوڑ دیا اور صبح میں تم نے کھا لیا، جان جا سکتی ہے. کتنا خیال ہے. آقا فرماتے ہیں جب رات میں سو ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر کے سونا. یوں ہی اگر سو گئے اور آنکھ لگ گئی تو تمہارے ہاتھ کے اندر جو خوشبو ہے کھانے کی اسے سونگتا ہوا کوئی جانور نہ آ جائے اور کہیں تمہیں کاٹ نہ لے اور تمہیں تکلیف نہ ہو جائے. مجھے بتاؤ دنیا میں کیا کوئی انسان کا اتنا بھی خیال رکھتا ہے؟ کوئی اتنا بھی خیال رکھتا ہے؟ یہ صرف مدینے کے تاجدار ہیں جن کو اپنی امت کا اتنا خیال ہے. کہتے ہیں سو تو ہاتھ دھو کر کے سو تو برتن کو ڈھک کر کے سو تو کھلے آسمان کے نیچے نہ سو تو ایسے چھت پر نہ سونا جس کی دیواریں نہ ہو. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مشقت میں گرنا، ہمارا تکلیف میں گرنا بہت ہی گراں گزرتا ہے. آئیے اس کی میں چند مثالیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں. حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نبی نہیں چاہتے کہ ہم پریشانیوں میں رہیں، ہمارے نبی نہیں چاہتے کہ ہم تکلیفوں میں رہیں. اس حدیث سے پہلے ایک اور حدیث سنا دوں تاکہ بات ذہن سے نہ نکل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی میں آئے اور 20 رکعت آپ نے نماز پڑھائی. کتنی رکعت؟ 20 رکعت تراویح کی آپ نے نماز پڑھائی. ٹھیک ہے، حضور چلے گئے اور دوسرے دن پھر حضور آئے تو دیکھا صحابہ کرام تمام جمع ہو کر کے بیٹھے ہیں. آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، پھر چلے گئے اور تیسرے دن حضور پھر آئے اور صحابہ کرام تمام جمع ہو چکے تھے مسجد نبوی میں. آپ نے 20 رکعت پھر پڑھائی اور چوتھے دن پھر آئے تو تمام صحابہ آئے اور مسجد نبوی بھر گئی کچا کچ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اندر چلے گئے. نماز نہیں پڑھائی آپ نے. حضور اندر چلے گئے کمرے میں اور کمرے میں جا کر کے بیٹھ گئے اور صبح تک نہیں آئے. صحابہ بیٹھے رہے اور صبح حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر محسوس ہوا کہ کہیں اس 20 رکعت تراویح کو اللہ تم پر فرض نہ کر دے اور تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ، اس لیے میں نے اجتناب اور پرہیز اختیار کیا اور میں نہیں آیا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو جاتی تو کتنا بھاری پڑتا ہمارے لیے. جیسے 5 وقت نماز فرض ہے ویسے یہ بھی فرض ہو جاتی. تو حضور نہیں چاہتے کہ ہم مشقت میں پڑ جائیں. اور ایک حدیث سنیے، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا، دشوار تکلیف نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، ہے نا، مسواک کرنے کا حکم دے دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دینے کا حکم کر دیتا. میں نے مسواک کرنے کا ہر نماز کے وقت حکم اس لیے نہیں دیا تاکہ میری امت پریشانی میں گرفتار نہ ہو جائے، مشقت میں نہ پڑ جائے. حضور اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے رؤوف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم مشقت میں پڑ جائیں. اتنی محبت ہے حضور کو. یہی اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 11 میں بیان فرما رہا ہے. اور ایک حدیث پاک سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا. یعنی ایک دن جمعہ میں سرکار نے فرمایا اس سال سے حج فرض ہو گیا. سرکار نے کیا فرمایا؟ حج فرض ہو گیا. اس پر ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی. سائل نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ حج کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. سائل نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی نے فرمایا میں جتنا بولوں بس اتنا سن کر کے خاموشی اختیار کرو. اگر میں ہاں بول دوں تو اللہ ہر سال حج فرض کر دے گا. اگر میں ہاں بول دوں تو اللہ ہر سال حج کو فرض کر دے گا. پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے.
اسی لیے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، ایک مرتبہ کر لے آدمی بری الذمہ۔ سرکار نے فرمایا جتنا میں بول دیا بس اسی پر سکوت کرو، اور بار بار پوچھے گا اور ہمیں ہاں بول دیا، میرا ہاں بولنا ہی رب کو جنا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ کیا ہر سال ہم حج فرض کر سکتے تھے؟ اور کتنے گنے! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ ہم مشقت میں پڑھیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے چاہتا ہے کہ خوب مشقت میں پڑھے، خوب پریشانی میں پڑھے، اور ستیہ ناس ہو اس کا، اور پریشانیاں اس کا ویلکم کریں، اور قیامت اس کے دروازے پر دستک دے۔ نبی چاہ رہے ہیں کہ میری امت مشقت میں نہ پڑے، لیکن نبی کا ایک غلام دوسرے غلام کے بارے میں چاہ رہا ہے کہ وہ مشقت میں پڑ جائے۔ ایسے لوگ اللہ کے رسول کو کیا چہرہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ ایسے لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے قیامت کے دن؟ کیسے حاضر ہوں گے وہ ذرا سوچیں۔ اور ایک حدیث پاک سن لیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنا پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے۔ کتنے سوال؟ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ 3 سوال 2 سوال دیتا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو دعا کرنی کر لو، جو سوال کرنا ہے کر لو۔ تو رسول فرماتے ہیں 2 سوال میں نے یہاں کیا۔ کہاں کیا؟ دنیا میں۔ سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 3 چانس دیے، 3 سوال دیے کہ جو سوال کرنا ہے کر لو۔ آقا فرماتے ہیں 2 سوال میں نے دنیا میں کیے، اور وہ بھی کیا سوال کیا؟ اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے سوال کیا۔ اور پہلا سوال کیا کیا؟ اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور دوسرا سوال بھی کیا کیا؟ اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور تیسرا سوال کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میں نے قیامت کے لیے بچا کر کے رکھا ہے نا، قیامت کے لیے اللہ نے ہر نبی کو یہ موقع دیا، ہر نبی نے دنیا میں اس کا استعمال کر لیا، لیکن نبی کی محبت دیکھو کہ نبی کہتے ہیں 2 میں نے دنیا میں کر لیا، ایک آخرت میں کروں گا جو میں نے بچا کر کے رکھا ہے۔ آخرت میں کیا کروں گا؟ وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ، ہے نا، ایک میں آخرت میں اپنی امت کے لیے سوال کروں گا، ہے نا، اپنی امت کے لیے میں سوال کروں گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عاشقو، اے غلامو، قربان جاؤ اپنے نبی کی محبت پر۔ نبی کو اللہ نے 3 سوال دیے، اللہ کے رسول نے 2 تو دنیا میں کر لیے، اور دنیا میں 2 جو کیے نہ اپنے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خاندان کے لیے، بلکہ پوری اپنی امت کے لیے کیے۔ اور آخرت میں جو ایک سوال کریں گے وہ بھی اپنے اولاد اور اپنی خاندان کے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری امت کے لیے سوال کریں گے۔ ایسے پیارے نبی کہیں مل سکتے ہیں آپ کو؟ ایسی محبت کرنے والے آقا مل سکتے ہیں؟ یہ ہمارا مقدر ہے، ہم اپنی قسمت پر ناز کریں۔ اللہ نے بن دعا، بن مطالبے، بن مانگے ہم کو اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ ایسی امت ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کی دعا اور تمنا موسیٰ جیسے پیغمبر، صالح جیسے پیغمبر، عیسیٰ جیسے پیغمبر نے کی تھی، ہے نا۔ اس لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ارے تم فکر کیوں کرتے ہو، ڈرتے کیوں ہو، منہ چھوٹا کیوں کرتے ہو، ہے نا، جنت میں اللہ ڈال دے گا۔ جس رب نے، سنو جملے پر غور کیجئے، جملہ پسلنے نہ پائے، ٹھیک ہے، جس رب نے مانگے بغیر، سوال کیے بغیر، مطالبہ کیے بغیر اس رسول کی امت میں پیدا فرما دیا ہے، تو کیا وہ رب مانگنے پر جنت میں داخل نہ فرمائے گا؟ بزرگ فرماتے ہیں کیا وہ رب ہمیں مانگنے پر جنت میں داخل نہ فرمائے گا، جنت نہ عطا کرے گا؟ جب بن مانگے وہ اپنے نبی کا غلام بنایا ہے تو مانگنے پر کیا جنت میں داخل نہ فرمائے گا؟ ضرور، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مشقت میں گر جانا، ہے نا، مشقت میں گر جانا حضور کو گراں گزرتا ہے، حضور کو گراں گزرتا ہے۔ اور ایک صفت کیا بیان کیا رب نے؟ اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری بھلائی کے نہایتی چاہنے والے ہیں، یعنی حضور ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ حضور چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے مسافر بنیں، حضور چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت مل جائے، حضور چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا۔ کس کا جنازہ؟ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا۔ حضور کی آنکھیں نم ہو گئی، حضور رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ روتے ہیں؟ کہا اس جنازے کو دیکھ کر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم یہودی کا جنازہ ہے، آپ روتے ہیں؟ فرمایا اس نے میرا زمانہ پایا، کاش کہ یہ میری نبوت کو تسلیم کرتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تو جنت اس کا استقبال کر رہی ہوتی۔ سوچئے حضور کتنے
ہمارے دنیا اور آخرت میں ہمارا بھلا چاہنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس نبی نے ہمارا اتنا خیال رکھا، آج ہمیں بستر پر جانے کے بعد صرف اتنا سوچنا ہے کہ اس نبی کی شریعت اور سنت کا ہمیں اور آپ کو کتنا خیال ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک بس آخری بات، اسی پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 63 یعنی 63 میں اللہ فرماتا ہے وہ اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے، کن کی؟ اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ خبردار جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، اللہ کی باتیں کبھی نہیں بدلتی، اللہ نے کہہ دیا۔ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ نہ انہیں غم ہوگا، خوف ہوگا کسی کا، اور نہ آخرت میں انہیں غم ہوگا۔ بلکہ ایک اور مقام پر رب نے فرمایا جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ان کے ہم مددگار ہیں، اور ان کے لیے وہی جنت ہے جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ ولی کون ہے؟ اب سچ بتائیے، ہم کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے گلے میں تسبیحاں ہو، بال بالکل لمبے لمبے ہو، ناف تک داڑھی ہو، اور ہا ہو جو کوئی کر رہا ہو، ہے نا، اور نماز نہیں پڑھتا ہو۔ ارے ہم تو وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو 5 وقت کعبے میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے کو آج ہم ولی تصور کرتے ہیں۔ ایک پیر صاحب تھے، ان سے سوال کیا گیا آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا ہم تو مکے میں پڑھتے ہیں جی 5 وقت کی نماز، آنکھیں بند کرتے تو مکہ پہنچ جاتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس شخص نے اس پیر صاحب کی دعوت رکھی اپنے گھر پر، اور اوپر جو نا سارا کچھ کاندھا وغیرہ رکھ کر کے نیچے جو نا کھانے کو چھپا دیا، یا کچھ الگ چیز پتھر رکھ کر کے نیچے کھانا چھپا دیا۔ تو پیر صاحب کے سامنے برتن کو لا کر کے رکھا گیا، پیر صاحب جلال میں آ گیا، یہ کیا مذاق ہے؟ کیا وہ حضور؟ کہا پتھر کوئی کھاتا ہے اور کوئی مہمان نوازی میں پتھر کھلاتا ہے؟ تو کہا تو شیطان ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے جس کو آنکھ بند کرنے سے کعبہ نظر آتا ہو تو کیا اس کو آنکھ بند کرنے سے پتھر کے نیچے کا کھانا نظر نہیں آتا ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھ پاتے، ارے کیا پیر ہے جی۔ حدیث ایک بھی نہیں پڑھ پاتے، ارے کیا پیر ہے جی۔ ارے نماز کے مفسدات کیا ہیں نہیں معلوم، ارے کیا پیر ہے جی۔ نماز کے شرائط اور فرائض کیا ہیں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے نہیں معلوم، اور کیا پیر ہے جی۔ کیا ان کے کپڑے، کیا داڑھی، کیا رنگ گورا ہے نا۔ پیر ہونے کے لیے رنگ گورا ہونا، کپڑے اچھے ہونا، داڑھی کے بال لمبے ہونا، گلے میں تسبیح ہونا، انگلیوں میں انگوٹیاں ہونا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ کے شریعت کا پابند ہو، ہے نا۔ ولی ہونے کے لیے ہوا میں اڑنا شرط نہیں ہے، ولی ہونے کے لیے سمندر میں چلنا بغیر کشتی کے یہ شرط ضروری نہیں ہے۔ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت کا پابند ہو، فرائض اور مستحبات، فرائض اور واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا ہو، سنتوں کی وہ پابندی کرتا ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ جنید بغدادی کے بارگاہ میں غالباً ایک شخص آیا یا کسی اور بزرگ کی بارگاہ میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر ان سے کوئی کرامت دیکھوں تو میں مرید بن جاؤں گا، کوئی کرامت دیکھوں تو مرید بن جاؤں گا۔ ایک دن رہا، دوسرے دن رہا، تیسرے دن رہا جنید بغدادی کی بارگاہ میں اور چل دیا۔ تو جنید بغدادی، غوث پاک بول رہے ہیں، چلیں غوث پاک کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے، جو بھی ہے اللہ والے ان کی بارگاہ میں وہ آئے، مہمان بنے اور چل دیے تیسرے دن۔ اور جب واپس چلے نا تو انہوں نے بلا کر کے پوچھا بھائی آنے کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ کہا حضور میں نے آپ کا بڑا شہرا سنا تھا اور بہت تعریف آپ کی سنی تھی کہ آپ اللہ والے ہیں، سوچا تھا کہ اگر کوئی کرامت دیکھوں تو مرید بن جاؤں، اس 3 دن کے عرصے میں کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو اس بزرگ نے، اس اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے مجھے ہوا میں اڑتے تو نہیں دیکھا، سمندر میں چلتے تو نہیں دیکھا، ذرا یہ بتا کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟
کا حضور نہیں، کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس ولی نے فرمایا سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے، سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ آدمی سنت اور شریعت کا پابند ہو. ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کا پائجامہ ہی نہیں ہے، یہاں تک لمبا جبہ ہے، اور کیا لوگ چوم رہے ہیں جی، اس کو چوم رہے ہیں لوگ. یہ جہالت کی حد ہو گئی، جہالت کی حد ہو گئی. نماز نہیں پڑھتا ہے پیر. حالانکہ سب سے بڑی چیز یہ کہ پیر بننے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ عالم ہونا ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا انہیں غم ہوتا ہے. اولیاء میں الگ الگ قسمیں ہیں، کچھ اقطاب ہوتے ہیں، کچھ ابدال ہوتے ہیں، کچھ اوتاد ہوتے ہیں، کچھ اغواس ہوتے ہیں، کچھ رجال الغیب ہوتے ہیں. یہ سب اولیاء کی قسمیں ہیں. بس میں ایک چیز جو نا بتا کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. ولی کی شان کیا ہے، ولی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور جبرائیل بھی اسے محبت کرتے ہیں. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جبرائیل آسمان کے تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، او آسمان کے فرشتوں، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے مستان شاہ بابا کہ اللہ اس سے محبت کرتا، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور پھر کچھ دنوں کے بعد آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ آسمان کے فرشتے جبرائیل ان سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. اب کائنات کا ذرہ ذرہ اس ولی سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے نا. صرف انسانی محبت نہیں کرتے، چرند پرند درند سب ان سے محبت کرتے ہیں. عالم کو رسم کتاب پڑھائی جاتی ہے گلستہ اور بوستہ فارسی کی، ٹھیک ہے. اس کے جو رائٹر ہیں مصنف شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں گیا، وہاں کے درخت وغیرہ اور وہاں کا سناٹا مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے. اور اسی اسنا میں نے کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے اور اس پر ایک بزرگ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں. وہ دیکھا میں بھاگنے لگا تو اس بزرگ نے پکار کر کے مجھے روکا اور قریب آ کر کہا اے شیخ سعدی کیا تمہیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ یہ جنگل کا راجا شیر میری غلامی پر کیسے مجبور ہوا، میری سواری بننے پر کیسے مجبور ہوا؟ آپ کہتے ہیں ہاں. میں نے عرض کیا ہاں. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل و جان کو اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں جھکا دیا ہے تو یہ جنگل کا شیر میرے قدموں پہ جھکنے پر مجبور ہو گیا ہے. تم بھی اپنے دل و جان کو خدا کے رسول کی چوکٹ پر جھکا دو، یہ شیر کیا کائنات تمہارے قدموں میں جھکتی چلی جائے گی. کیا مفتی اعظم ہند کی زندگی ہمیں نہیں بتاتی ہے؟ ان کا دل حضور کی بارگاہ میں جھکا تھا جب تک اسٹیشن پر نماز نہیں ہوئی، ٹرین چالو نہیں ہوئی، ہے نا. جانور تو جانور ہے جی، ٹرین چالو نہیں ہوتی ہے، ٹرین چالو نہیں ہوتی ہے. اور جو ان کی بارگاہ میں اپنے دل کو جھکا دے ساری کائنات اس کے قدموں میں سمٹتے چلی جاتی ہے، سمٹتے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد تمام کائنات اس سے محبت کرنے لگتی ہے. پھر حضرت مختار کائنات نے فرمایا جب اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے اور کسی سے جب ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے اے جبرائیل میں اس سے ناراض ہوں، تم بھی ناراض ہو جاؤ. تو جبرائیل بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، وہ آسمان کے فرشتوں میں، آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں میں. اور پھر کائنات میں ایسا آدمی جو ہے نا وہ بالکل در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے اور سب کا جو ہے نا وہ دشمن بنا گھوم رکھا ہوتا ہے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے. ایک آخری بات دیکھیے، حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں نہ وہ انبیاء ہیں نہ وہ شہداء ہیں، نہ وہ انبیاء ہیں نہ وہ شہداء ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ اور مقام ہوگا قیامت کے دن انبیاء ان کو دیکھ کر کے رشک کریں گے. وہ انبیاء میں سے بھی نہیں ہوں گے، نبی بھی نہیں ہوں گے اور شہداء میں سے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ہے نا. اور اولیاء اللہ کے اندر یہ چیز آپ کو بدرجہ اتم نظر آتی ہے. اولیاء اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے سے وہ دشمنی کرتے ہیں. ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے. وہ دیتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے اور دینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے. یعنی ان کی زندگی کا ہر عمل اللہ اس کے رسول کے لیے ہوا کرتا ہے.
تو یہ لوگ جو کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان کو قیامت کے دن وہ مقام عطا کرے گا، یہ نبی تو نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ جو کام کریں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ کتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی؟ کتنی باتیں بھول گئے شاید آپ؟ 3 بات بتایا نا۔ پہلی بات کون سی بات، کس کے بارے میں بتایا، یاد ہے؟ ہاں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب نمازیوں سے دوستی کریں گے انشاءاللہ، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ، جھوٹوں، گنہگاروں، فجار، فساق اور بے نمازیوں، شرابیوں، چوروں، سود خوروں کی صحبت سے بچیں گے انشاءاللہ؟ بچیں گے نا جی؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے نا، بچیں گے نا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ، بچیں گے نا انشاءاللہ؟ اور دوسری بات کیا میں نے آپ کو بتایا؟ حضور کی شان میں نے آپ کو بتایا نا، حضور کی صفات ہے نا۔ اور تیسری بات کیا؟ اللہ کے ولیوں کے بارے میں نے بتایا۔ تو ان 3 باتوں کو لے کر کے جائیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔